اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ اعراف آیت نمبر 13, 14, 15 تین آیت ہے. آیت نمبر 13 قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ نے کہا فاہبط نکلو یہاں سے. اور فاہبط ورڈ جو آتا ہے نا اس کا ایک یہ بھی رہتا ہے کہ گو یو ڈاؤن، جاؤ نیچے اترو، چلو جاؤ. تو نکلو جاؤ یہاں سے، نیچے اترو، اس طرح سے اس کا میننگ ہے کہ قال فاہبط منہا، نکلو یہاں سے. اور یہ بلندی کی جگہ تھی نا جنت، جہاں پر آدم علیہ السلام اور ماں حوا ان لوگ تھے. تو اب یہاں پر شیطان جو تھا تو اس کو یہ کہا گیا کہ اس نے جب سجدہ نہیں کیا تو کہا فاہبط منہا، نکل یہاں سے. فما یکون لک، اور نہیں ہے تیرے پر یہ بات کہ ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں گھمنڈ اور غرور دکھائے. تو اب تیرا گھمنڈ اور غرور جو ہے وہ یہاں دکھانے کے لیے ہے نہیں، نکل یہاں سے. فخرج، نکلو، گیٹ آؤٹ. انک من الصاغرین، یقیناً تو اب وہ ہے جو بہت ہی نچلے اور بہت ہی چھوٹے درجے کا، مینسٹ آف دا کریچرز، یعنی سب سے نچلا. کیونکہ اب وہ سب سے نچلا ہی ہے نا، کیونکہ اس کو نکال دیا گیا وہاں سے، نکل جائے یہاں سے. مگر وہ نکلنا اب ایسا ہے کہ اس کے لیے تو وہ ہے نا اب مایوسی ہے نا کہ اب اس کو کوئی جنت ونت ہے نہیں، اس کو آخر میں تو جانا ہے جہنم کے اندر. تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ نکلو یہاں سے. فخرج، گیٹ آؤٹ. انک من الصاغرین، اب تو ہے ان جو بہت ہی چھوٹے اور ایک دم بدترین جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تو بھی ہے. اللہ said, get thee down from it. It is not for thee to be arrogant here. Get out, for thou art of the meanest of creatures. اس کی نوٹ ہے 999 999. The incident marks the extermination of Iblis from the garden, owing to his rebelliousness born of arrogance. تو یہاں پر جو واقعہ پیش آیا نے جو ہوا وہ یہ تھا کہ ابلیس کو اس باغ میں سے، اس گارڈن میں سے جو پیراڈائز تھا جس میں سے نکال دیا گیا، ابلیس کو گیٹ آؤٹ کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو وہ باغی بن گیا تھا اپنے گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے. انسان میں اگر گھمنڈ اور غرور ہو تو وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے، باغی بن جاتا ہے، ریبیلیس. ایسے ہی وہ شیطان بھی بن گیا، اور اس کا یہ بغاوت، اس کا گھمنڈ، غرور، اس سب کی وجہ سے سوچو وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا. یعنی اس کے لیے اب کوئی رحم نہیں. اب ہے آیت نمبر 14 قال انذرنی الی یوم یبعثون. یعنی اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، قال کہتا ہے اللہ سے، انذرنی مجھے مہلت دے، رسپائٹ. انذرنی الی یوم یبعثون، جب تو ان کو دوبارہ اٹھائے گا تب تک کے لیے مجھے مہلت دے. یعنی اس نے مہلت مانگا تو اس دن کے لیے، اس دن جس دن سب کو اللہ اٹھائے گا، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ میں ان کو قبر میں بھی نہ چھوڑوں. الی یوم یبعثون، یبعثون یعنی یوم البعث جو ورڈ ہے دوبارہ اٹھائے جانے والا دن. تو یوم یبعثون جس دن تو ان کو اٹھائے گا. He said, give me respite till the day they are raised up. آیت نمبر 15
قال انک من المنذرین. اب اللہ نے اس کو جواب دیا، قال انک، یقیناً تو ہے، من المنذرین میں سے، یعنی کہ جو منذرین لوگ ہیں جس کو کہ ہم مہلت دیتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ مہلت دیتا نا کہ دیکھو سدھرتے ہیں کیا، پلٹتے ہیں کیا، میری طرف توبہ کے لیے آتے ہیں کیا، تو وہ رسپائٹ ہے. تو اب اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ انکا من المنذرین، اب تو ہے یقیناً منذرین میں سے جن کو رسپائٹ دی جاتی ہے، مہلت. اللہ سے بی داؤ امنگ دوز ہو ہیو رسپائٹ، تو جا اب تو بھی ان میں سے ہی ہو جا جن کو کہ مہلت دی جاتی ہے. اس کی نوٹ ہے 1000، نوٹ نمبر 1000. آر دیر ادرز انڈر رسپائٹ، کیا اور بھی لوگ ہیں کیا رسپائٹ میں، یعنی مہلت جن کو دی گئی ہے، تو کیا وہ اور بھی لوگ ہیں سوائے، یعنی کہ خالی ابلیس ہی ہے؟ یس، اور بھی لوگ ہیں. ابلیس ہیز اے لارج آرمی آف وکڈ سیڈیوسرز. ابلیس جو ہے اس کی بہت بڑی فوج ہے، اس کے اندر تمام جتنے بھی ٹیڑھے قسم کے جو لوگ ہیں، ایول قسم کے جو لوگ ہیں، جو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے، چیٹ کرتے ہیں، وہ ہے. تو وہ ابلیس کی پوری آرمی ہے اس کی بنی ہوئی. اس میں انسان بھی ہے، اس میں جن بھی ہے، انسان بھی ہے. وکڈ سیڈیوسرز یعنی کہ بہت ہی ایول اور ٹیڑھے قسم کے، بہت ہی دھوکے باز لوگ. تو دنیا میں جب بھی کوئی دھوکے باز لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں تو سوچ لو کہ وہ ابلیس کی بہت بڑی جو فوج ہے اس کے اندر ان کا شمار ہوگا نا. اینڈ دوز مین ہو آر دیئر ڈوپس، اور وہ انسان جو کہ اس سے بے وقوف بن چکے ہیں، جس کو اردو میں کہا جائے گا الو بن چکے ہیں. الو جس کو انہوں نے، یعنی جیسے شیطان نے، ابلیس نے، سب نے نہیں، یعنی شیطان، سارے کے سارے شیطان تو ہے ہی اس کام پہ لگے ہوئے، لیکن مین تو ابلیس ہے. تو ابلیس نے ان کو الو بنایا ہے، یعنی بے وقوف بنایا ہے. تو ویسے انسان بھی ہے اس کی فوج میں. فار دو ڈیگریڈیشن ٹیکس افیکٹ ایٹ ونس. تو ڈیگریڈیشن جو ہے وہ، یعنی اس کی ذلت، بے عزتی جو بھی ہے، وہ تو امیڈیٹ ہی ہوگی، اس کا فوراً طور پہ اس کے مطلب یہ چیز کی جائے گی. لیکن اٹس اپیئرنس میں بی لانگ ڈیلیڈ، یعنی ابھی انسان کو نظر نہیں آتا کہ وہ جو بے عزتی والی بات ہے وہ ہوئی تو امیڈیٹ ہے، لیکن اس کا جو نظر آنا ہے نا وہ ابھی کافی لمبا، مطلب بہت ڈیلیڈ ہوگا، بہت ہی اس میں تاخیر ہوگی اس کو پوری طرح ابھرنے میں کہ یعنی یہ کتنا بے عزت ہے، کتنا ذلیل ہے یہ. تو وہ چیز کو سب کے سامنے آنے میں، ابھرنے میں بہت وقت لگے گا. ابھی سب کے سامنے جیسے آیا نہیں ہے نا، جیسے ایسی یہی بات سمجھ لو کہ جیسے اللہ نے اس کو فوراً ذلیل کر دیا، لیکن ابھی سب کے سامنے وہ چیز آئی نہیں ہے، ابھی آئے گی بھرپور طریقے سے قیامت کے دن نا. اٹس اپیئرنس میں بی لانگ ڈیلیڈ، تب سب پہ ظاہر ہوگا کہ وہ کتنا بے عزت ہے.